ایک پرسکون گاؤں تھا جو پہاڑوں کے بیچ آباد تھا۔ گاؤں کے چاروں طرف سرسبز درخت، بہتے ہوئے جھرنے اور پرندوں کی آوازیں ہر صبح کو خوشگوار بنا دیتیں۔ گاؤں کے لوگ سیدھے سادے اور محنتی تھے۔ وہ کھیتی باڑی کرتے، جانور پالتے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہتے۔ بظاہر یہ گاؤں عام سا لگتا تھا، لیکن اس گاؤں میں ایک ایسا راز چھپا تھا جسے بہت کم لوگ جانتے تھے۔ اس گاؤں میں 3 بہن بھائی رہتے تھے۔ سب سے بڑا بھائی امان تھا اور اس کی 2 چھوٹی بہنیں ہنا اور مریم۔ امان ایک نڈر اور بہادر لڑکا تھا، لیکن گاؤں والے اسے صرف ایک عام کسان کا بیٹا سمجھتے تھے۔ کسی کو یہ خبر نہ تھی کہ امان ایک خفیہ ننجا ہے۔ اس نے اپنی تربیت برسوں ایک پرانے ننجا ماسٹر سے حاصل کی تھی، جو اب دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ امان کی طاقت کا سب سے بڑا راز اس کا ساتھی تھا، ایک خاص ننجا پیکاچو۔ یہ پیکاچو عام پوکیمون کی طرح نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور اس کی رفتار کسی تیز ہوا کی طرح تھی۔ وہ خاموشی سے حرکت کرتا، درختوں پر سے کودتا اور بجلی کی مانند دشمن پر حملہ کرتا۔ جب بھی امان کسی خفیہ مشن پر جاتا، ننجا پیکاچو اس کے ساتھ ہوتا۔ امان کی بہنیں اگرچہ ننجا نہیں تھیں، لیکن دونوں ہوشیار اور بہادر تھیں۔ ہنا بڑی سوچ سمجھ کر بات کرتی اور ہر معاملے میں عقل سے کام لیتی۔ وہ اکثر امان کو مشورے دیتی کہ کس وقت کیا کرنا چاہیے۔ مریم دوسری طرف شرارتی لیکن سمجھدار تھی۔ وہ ہاتھوں سے چیزیں بنانے میں ماہر تھی۔ کبھی وہ لکڑی اور رسیوں سے جال تیار کر لیتی تو کبھی پتھروں سے چھوٹے ہتھیار بنا لیتی۔ تینوں بہن بھائیوں کے بیچ محبت اور بھروسہ بہت تھا۔ امان جانتا تھا کہ اس کی بہنیں اس کے راز کی حفاظت کر سکتی ہیں، اس لیے اس نے ننجا ہونے کا راز ان دونوں کو بتایا ہوا تھا۔ ہر رات جب سب لوگ سو جاتے تو امان اپنی بہنوں کو چھت پر لے جاتا اور ننجا کی کہانیاں سناتا۔ کبھی وہ انہیں بتاتا کہ ننجا کیسے خاموشی سے دشمن کے پیچھے جاتا ہے، کبھی وہ پیکاچو کی کرتب دکھاتا۔ دونوں بہنیں حیرت سے دیکھتیں اور تالیاں بجات۔ ایک رات جب چاندنی گاؤں پر برس رہی تھی، امان نے اپنی بہنوں سے کہا، یاد رکھو، دنیا ہمیشہ محفوظ نہیں رہتی۔ کبھی نہ کبھی خطرہ ضرور آتا ہے۔ اس وقت ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا۔ ہنا نے سنجیدگی سے کہا، بھائی، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ چاہے جو بھی ہو، ہم اکیلے تمہیں دشمن کا سامنا نہیں کرنے دیں گے۔ مریم نے شرارت سے کہا، اور اگر دشمن آیا تو میں اپنے جال میں انہیں ایسے پھنسا دوں گی کہ نکلنے کا راستہ نہیں پائیں گے۔ امان اور پیکاچو دونوں ہنس پڑے۔ اس لمحے تینوں بہن بھائیوں کے دلوں میں ایک ہی جذبہ تھا، اپنے گاؤں کی حفاظت۔ انہیں یہ خبر نہ تھی کہ بہت جلد وہ لمحہ آنے والا ہے جب انہیں اپنے گاؤں کو بچانے کے لیے اپنی تمام ہمت اور طاقت استعمال کرنی پڑے گی۔ کچھ دن گزرے۔ گاؤں اپنی عام زندگی میں مصروف رہا۔ بچے کھیتوں میں کھیلتے، بڑے کھیتی باڑی کرتے اور عورتیں گھروں کے سہ میں ہنستے بولتے کام کرتیں۔ لیکن امان کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ اس کی ننجا تربیت نے اسے سکھایا تھا کہ پرسکون وقت کے پیچھے اکثر طوفان چھپا ہوتا ہے۔ ایک شام امان جنگل کے کنارے اپنی تربیت کر رہا تھا۔ ننجا پیکاچو اس کے ساتھ بجلی کے تیز دھماکے کی مشق کر رہا تھا۔ اچانک پیکاچو کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے زمین پر پنجہ مارا اور ایک تیز چیخ نکالی، کانا الف۔ امان چونک گیا۔ وہ جانتا تھا کہ پیکاچو کبھی بلاوجہ خبردار نہیں کرتا۔ وہ فوراً درخت کی شاخ پر چڑھا اور دور سے جنگل کی گہرائیوں میں دیکھنے لگا۔ دھند میں کچھ سائے حرکت کرتے نظر آئے۔ چند لمحوں بعد سیاہ کپڑوں میں لپٹے ننجا نکلے۔ ان کے ساتھ عجیب الخلقت پوکیمون بھی تھے۔ امان کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ دشمن ننجا تھے جنہیں اس نے اپنے ماسٹر کی پرانی کتابوں میں پڑھا تھا۔ یہ ننجا عیسایا قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جو ہمیشہ اندھیروں میں رہ کر لوگوں پر حملہ کرتے تھے۔ ان کے پوکیمون اور بھی زیادہ خوفناک تھے۔ ایک تھا ننجا گینیگار، جو دھوئیں کی طرح غائب ہے کر کسی بھی طرف نکل سکتا تھا۔ اس کی ہنسی خوفناک تھی، گویا کسی کو اندھیرے میں قید کر رہی ہو۔ دوسرا تھا ننجا چار، جس کے پر آسمان کو ڈھانپ لیتے تھے اور وہ ایک ہی سانس میں آگ کے طوفان برپا کر دیتا تھا۔ ان کے ساتھ کچھ اور پوکیمون بھی تھے، جیسے ننجا زابیٹ، جو اندھیرے میں شور مچاتے اور دشمن کو خوفزدہ کرتے۔ امان نے گھبرا کر اپنی بہنوں کو خبر دی۔ وہ گھر کے صحن میں مٹی کے برتن صاف کر رہی تھیں۔ ہنا، مریم، جلدی آؤ، امان نے دھیمی آواز میں کہا۔ دونوں بہنیں دوڑتی ہوئیں آئیں۔
امان نے انہیں سب کچھ بتایا۔ ہنا نے فکرمند ہو کر کہا، اگر یہ سایہ قبیلے والے ہمارے گاؤں پر حملہ کرتے ہیں تو عام لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ مریم نے غصے سے مٹھی بھینچ لی، ہم انہیں یہاں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بھائی ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ امان نے سنجیدگی سے جواب دیا، سب سے پہلے گاؤں والوں کو خطرے سے بچانا ہوگا۔ انہیں کھیتوں سے نکال کر محفوظ جگہ پہنچاؤ۔ میں اور پیکاچو ان دشمن ننجاؤں کا راستہ روکیں گے۔ لیکن یاد رکھو، یہ جنگ صرف طاقت سے نہیں جیتی جا سکتی۔ ہمیں عقل، ہمت اور اتحاد کی ضرورت ہوگی۔ اسی وقت ننجا گینیگار اور 4 گاؤں کے قریب پہنچے۔ آسمان پر سرخ شعلے لہرانے لگے۔ بچے چیخنے لگے، عورتیں خوفزدہ ہو گئیں اور مردوں کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پورا گاؤں دہشت میں ڈوب گیا، لیکن امان کے چہرے پر سکون تھا۔ اس نے پیکاچو کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، وقت آ گیا ہے، اب ہمیں اپنی اصل پہچان دکھانی ہوگی۔ پیکاچو نے بجلی کے ننھے ننھے شعلے چھوڑے اور اس کی آنکھوں میں عزم کی روشنی جگمگانے لگی۔ گاؤں کے اوپر جیسے ہی ننجا 4 کے شعلے لپکے، ہر طرف شور مچ گیا۔ بچے اپنی ماؤں کی گود میں چھپ گئے، مردوں نے پانی کی بالٹیاں اٹھا لے، لیکن وہ جانتے تھے کہ آگ کو بجھانا ان کے بس کی بات نہیں۔ ایسے میں امان اور اس کی بہنیں آگے بڑھیں۔ امان نے اپنی ننجا پٹی باندھی، پیکاچو اس کے کندھے پر کود کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں بجلی کی کرنیں دوڑ رہی تھیں۔ ہنا اور مریم بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ ہم تینوں مل کر ہی انہیں روک سکتے ہیں، امان نے دھیرے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ دشمن کا پہلا وار ننجا گینیگار نے زوردار قہقہا لگایا۔ اس کے جسم سے سیاہ دھواں نکلا اور پورے میدان میں پھیل گیا۔ گاؤں والے کچھ نہ دیکھ سکے۔ اندھیروں میں گینیگار کی سرخ آنکھیں خوفناک طریقے سے چمک رہی تھیں۔ پیکاچو ننجا تھنڈر شاک، امان نے آواز لگائی۔ پیکاچو زمین پر اچھلا اور اس کے جسم سے بجلی کے دھماکے پھوٹنے لگے۔ اندھیرا تھوڑا سا چھٹ گیا، لیکن گینیگار اتنا تیز تھا کہ فوراً غائب ہو کر دوسری طرف نکل گیا۔ اسی دوران 4 نے پر پھیلائے اور آسمان سے آگ برسائی۔ کھیت جلنے لگے، درختوں پر آگ بھڑک اٹھی۔ گاؤں والے خوف سے چیخ اٹھے۔ بہنوں کی حکمت عملی ہنا نے فوراً سوچا، اگر ہم سیدھا مقابلہ کریں تو ہم تھک جائیں گے، ہمیں دشمن کو کمزور کرنا ہوگا۔ اس نے مریم کو اشارہ کیا۔ مریم نے پہلے سے تیار کردہ جال نکالا۔ اس نے لکڑیوں اور رسیوں سے ایسا جال بنایا تھا جو کسی بڑے جانور کو بھی قابو میں لے سکے۔ وہ اور ہنا دھیرے دھیرے ایک طرف سرک گئیں اور مناسب جگہ پر جال بچھا دیا۔ بھائی 4 کو اس طرف لاؤ، ہنا نے چیخ کر کہا۔ امان نے سر ہلایا۔ اس نے ننجا ڈاج چال چلتے ہوئے 4 کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ 4 نے آگ کا دھماکہ کیا، لیکن امان شولوں کے بیچ سے ہوا کی طرح نکل گیا۔ وہ اسے اس سمت لے آیا جہاں مریم نے جال بچھایا تھا۔ جیسے ہی 4 نیچے جھپٹا، مریم نے اشارہ کیا اور جال اس پر گر گیا۔ 4 دھڑا دھڑ پر پھڑپھڑانے لگا، لیکن کچھ دیر کے لیے وہ قابو میں آ گیا۔ گینیگار کا حملہ دوسری طرف گینیگار ہنا پر جھپٹا۔ اس نے اپنے سائے بڑھا کر ہنا کو گھیرنے کی کوشش کی، لیکن ہنا نے اپنی عقل سے دھواں دار بم پھینکے۔ میدان میں دھند اور دھواں بھر گیا۔ گینیگار کی آنکھیں دھند میں دھندلا گئیں۔ ابھی امان نے موقع دیکھ کر پیکاچو کو اشارہ دیا۔ پیکاچو بجلی کی رفتار سے آگے بڑھا۔ اس نے ننجا تھنڈر سٹاک کا زبردست دھماکہ کیا۔ گینیگار چیخ مار کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے سائے ٹوٹ گئے اور وہ کمزور پڑنے لگا۔ اتحاد کی طاقت! گاؤں والے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ 3 بہن بھائی ایک دوسرے کا سہارا بن کر دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے۔ امان کے ننجا ہنر، پیکاچو کی طاقت، ہنا کی حکمت اور مریم کی محنت نے دشمن کو گھیر لیا تھا۔ لیکن یہ صرف آغاز تھا۔ سایہ قبیلے کے اور بھی ننجا جنگل کے اندر چھپے تھے۔ ابھی اصل جنگ باقی تھی۔ امان نے اپنی بہنوں کی طرف دیکھا اور کہا، ہم نے پہلا وار جیت لیا ہے، لیکن اصل امتحان ابھی شروع ہوا ہے۔ تیار ہو؟ ہنا اور مریم نے بیک وقت کہا۔ ہمیشہ! پیکاچو نے بھی کانا کہہ کر نعرہ لگایا۔ اندھیروں میں جیسے ہی ننجا گینیگار کی چیخ گونجی اور 4 جال میں پھنس کر تڑپنے لگا، پورا گاؤں لمحہ بھر کو خاموش ہو گیا۔ لوگ حیرت سے 3 بہن بھائیوں کی طرف دیکھنے لگے۔ لیکن امان جانتا تھا کہ یہ جیت ابھی مکمل نہیں۔ اس نے اپنی بہنوں کو اشارہ کیا، سایہ قبیلہ کبھی آسانی سے ہار نہیں مانتا۔
तैयार रहो। जंगल के अंदर से और भी निंजा निकलने लगे। उनके साथ कई और निंजा पॉकीमून थे। निंजा करोबीट जो हुआ में इतनी तेजी से अल्फार्ती के नजर न आते, और निंजा स्कॉर्पी जो अपने जहरीले डंक से दुश्मन को मफलूज कर देता। वो सब गांव को घेरने लगे। हिना की अक्लमंदी। हिना ने फौरन सूरत हाल का जायजा लिया। इसने देखा कि अगर ये निंजा एक साथ हमला करें तो गांव का बचना मुश्किल होगा। इसने अमान से कहा, हमें गांव वालों को भी हौसला देना होगा। अगर वो हमारे साथ खड़े हो गए तो दुश्मन का हौसला टूट जाएगा। अमान ने सर हिलाया। वो मैदान के बीच में खड़ा हुआ और जोर से बोला, गांव वाल, ये दुश्मन हमारे दिलों को डराने आए हैं, लेकिन याद रखो, हम सब मिलकर उनसे ज्यादा ताकतवर हैं। अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो कोई हमें शिकस्त नहीं दे सकता। गांव वाले जो अब तक छुपे हुए थे हिम्मत बांधने लगे। मर्दों ने लकड़ियां और पत्थर उठा लिए, औरतों ने पानी के बर्तन तैयार कर लिए, और बच्चे भी अपनी माँओं के पीछे खड़े होकर नारे लगाने लगे। असल जंग। अब मैदान में शोर बढ़ गया। निंजा पोकेमोनों ने एक साथ हमला किया। करोबीट आसमान से नीचे झपटने लगे। स्कॉर्पी जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़े। लेकिन मरियम ने अपनी जाल साजी का कमाल दिखाया। इसने खेतों के किनारे ऐसे जाल बिछा रखे थे कि जैसे ही पॉकीमून करीब आते वो उनमें फंस जाते। हिना ने धुआंधार बम फेंके ताकि दुश्मन की सफ़ें बखर जाएं। अमान ने अपनी निंजा तलवार निकाली और पेकाचो के साथ हर तरफ दौड़ने लगा। पेकाचो निंजा थंडर बरस्ट। पेकाचो के जिस्म से एक जबरदस्त बिजली का तूफान निकला। करोबीट आसमान से गिरते गए। स्कॉर्पी जमीन पर तड़पने लगे। दुश्मन निंजा चीखने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि ये गांव आसान शिकार नहीं। दुश्मन की शिकस्त आखिरकार गीनिगार और चार दोनों बेबस हो गए। गीनिगार के साए खत्म हो गए और चार ने जोर लगाकर जाल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार हार कर जमीन पर बैठ गया। बाकी निंजा अपने पॉकीमून समेत पीछे हटने लगे। उनका सरदार चीख कर बोला, ये सिर्फ एक जंग थी अमान, हम वापस आएंगे। लेकिन अमान पुरसुकून खड़ा रहा और बोला, याद रखो, जब तक हम एक हैं कोई भी दुश्मन हमें शिकस्त नहीं दे सकता। जब दुश्मन निंजा गायब हो गए तो पूरे गांव में खुशी की लहरें दौड़ गईं। बच्चे दौड़ते हुए अमान और उसकी बहनों के पास आए। गांव वाले नारे लगाने लगे, हमारे हीरो जिंदाबाद, अमान जिंदाबाद, हिना और मरियम जिंदाबाद। पेकाचो ने खुशी से बिजली की छोटी सी चमक निकाली और इब्काना कहकर खुशी का ऐलान किया। अमान ने अपनी बहनों की तरफ देखा और मुस्करा कर कहा, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, ये हम तीनों की जीत है। हमने साबित कर दिया कि इत्तेहाद सबसे बड़ी ताकत है। हिना ने फखर से जवाब दिया, भाई, आज हमने दुनिया को दिखा दिया कि बहन भाई मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। मरियम ने हंसते हुए कहा, और अगली बार अगर दुश्मन आया तो मेरे जाल और भी मजबूत होंगे। पूरा गांव हंसी और खुशी में गूंज अल्फाटे। इस दिन से गांव वाले जान गए कि उनके बीच कोई आम किसान नहीं रहता, बल्कि एक खुफिया निंजा भाई और उसकी दो बहनें रहती हैं, जो अपने निंजा पॉकीमून के साथ हर वक्त उनकी हिफाजत के लिए तैयार है।